بس جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر لیا جائے گا، اصل میں وہی ایمان والا ہے۔ اور جہنم سے بچا لیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے جہنم سے نہیں بچ سکتا، اپنے آپ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اللہ جسے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا، جسے چاہے گا جہنم میں پھینک دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، مطلب وہ بچے گا نہیں، جس کو ہم بچا لیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا وہی جہنم سے بچے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، اور کامیاب بھی وہی ہے، کامیاب بھی وہی ہے۔ میرے بھائیو، جب جہنم کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا، جو ایمان والے ہوں گے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال کر دوبارہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان نہ ہو تو جہنم میں اس کو رہنا پڑے گا، جنت کا کوئی راستہ نہیں۔ کافروں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کافر کو دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، اسے جہنم میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ کافر کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے اور زندگی بھر تک قیامت کے بعد بھی آگ میں جلتا رہے۔ اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، آج نہیں تو کل۔ چاہے اگر جہنم میں گیا ہے تو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، لیکن جائے گا۔ اگر کوئی کافر ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کیوں ہے ایسا؟ صرف ایمان کی وجہ سے ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان والا نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے جو ایمان والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے، غیر ایمان والے کے لیے جنت نہیں ہے، غیر ایمان والے کے لیے جنت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایمان ہم کو جو دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں ایمان دے دیا۔ کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان نہ دیتا تو دنیا بھر کی رسومات میں ہم پڑے رہتے، مرنے کے بعد جلنا پڑتا، قیامت کے بعد پھر مرنے کے بعد قبر میں جلنا پڑتا، قیامت کے بعد جہنم میں جلنا پڑتا، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال تک ہمیں جہنم میں جلنا پڑتا۔ لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بچا لیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور ایمان دینے کے بعد ہمیں اللہ نے جنت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں، آپ بھی کریں۔ ایک دعا ہے وہ پڑھ لیجئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، اور میں تیرے دین سے راضی ہو گیا، اور میں تیرے نبی سے راضی ہو گیا۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اے اللہ، ہم سب مسلمان بھائیوں کو اے اللہ موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مرنے کے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ہم نے کہا سنا، اے اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں اے اللہ جو لوگ بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر اے اللہ ان سب کو خوشحال کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے۔ اے اللہ، دنیا بھر میں دین کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔